بسم اللہ کو پڑھنے کے مواقع میں سے ایک مسجد میں داخل ہونا یا مسجد سے نکلنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کان اذا دخل المسجد قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ یوں فرمایا کرتے، یوں پڑھتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے میں گویا داخل ہو رہا ہوں، اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ اور جب نکلتے تھے تو تب بھی اسی طرح بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ نکلتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے میں مسجد سے نکل رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں، اور ساتھ میں پھر آپ یہ فرماتے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور میرے لیے اپنے فضل کے، اپنے رزق کے دروازے کھول دیں۔ تو ان دونوں مواقع پر بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ وذکر اسم اللہ علیہ اذا دخل بیتہ وذکر اسم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو، اور پھر اپنے کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے، اپنے شیاطین سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں تمہارے لیے نہ کھانے کی کوئی جگہ ہے نہ ٹھکانے کی رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، ٹھکانہ تو تمہیں مل گیا، یہاں اب تم رات گزار سکتے۔ اور پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، یہاں تم دونوں کر سکتے ہو۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہو تو آپ سبھی کو معلوم ہے، چنانچہ اس باب میں احادیث کئی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتے تھے اور کھانا لایا جاتا تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرمائیں۔ یہ گویا ادب کی وجہ سے کہ جب تک آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے تو ہم لوگ بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے تھے، جب آپ شروع فرماتے تھے تو ہم بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ آپ کے ساتھ ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، اور کھانا لا کر رکھا گیا۔ ابھی آپ نے شروع نہیں کیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی شروع نہیں کیا۔ تو اتنے میں ہم نے دیکھا کہ جاءت الجاریہ کأنہا تدفع، ایک بچی چھوٹی ایسی بھاگتی ہوئی آئی جیسے کوئی اس کو پیچھے سے دھکیل رہا ہے، کوئی اس کو بھگاتا ہوا لا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور وہ وذهبت لتضع يدها على الطعام، فوراً آ کر اس نے فوراً کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی آپ نے اس کا ہاتھ جیسے پکڑا، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ ایک اور طرف سے اسی طرح بھاگتا ہوا آ رہا ہے جیسے کوئی پیچھے سے اس کو دھکیل رہا ہو، بھگا رہا ہو، اور وہ اسی طرح بھاگتا ہوا آیا، اور وہ فوراً آ کر وہ بھی اسی طرح فوراً مجلس میں بیٹھا، فوراً ہاتھ بڑھا کر کھانے کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان اذا لم یذکر اسم اللہ تعالی علی الطعام استحل الشیطان، کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کھانے پر نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔
وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، وہ اس میں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم چونکہ سب اللہ کا نام لینے والے تھے، تو شیطان نے کیا کیا کہ پہلے اس بچی کو بھگاتا ہوا لایا کہ یہ فوراً بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دے گی، تو اس کے ذریعے سے میں اس کھانے میں شریک ہو جاؤں گا، تو میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جو ہے وہ اس دیہاتی کو بھگاتا ہوا لے کر آیا، اور اس نے جھٹ سے ہاتھ آگے بڑھایا کہ وہ کھانا شروع کر دے گا تو اس کے ساتھ میں بھی کھانا شروع کر دوں گا، تو میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وَإِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ يَدِهَا، کہ اس کا شیطان کا جو ہاتھ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے۔ تو آپ نے کوئی اس کی تلقین فرمائی کہ کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر اس کو شروع کرنا چاہیے، ورنہ تو شیطان آپ کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانے کے مواقع میں سے، اور جیسے پچھلی والی حدیث میں نے ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے، کھانے پر اللہ کا نام لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں نہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، بس نکلو کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ اور جب کوئی داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے، کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں یہاں ٹھکانہ بھی مل گیا، تمہیں یہاں کھانا بھی مل گیا۔ اسی طرح باقی جو گھر کے کام ہیں ان میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے جب گھر میں داخل ہو تو اغلق بابک وسم اللہ، دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لو، وخمر اناءک وسم اللہ، اپنے برتن کو ڈھانک دو، اللہ کا نام لو۔ کوئی برتن کھلا ہوا پڑا ہے، اس میں کوئی چیز کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے، تو اس کو ڈھانک دو، اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَسَمِّ اللہ، اور اپنا چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لو۔ تو گویا کہ گھر کے جو باقی کام آپ نمٹاتے ہیں تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر، یعنی داخل ہونے سے پہلے، اندر داخل ہونے جب لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الکنیف، کہ بنی جنات اور بنی آدم کی جو سطر ہے، ان کا جو سطر ہے اس کے درمیان پردہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو وہاں چونکہ اپنا سطر انسان کھول کے بیٹھتا ہے، اور وہاں خبیث شیاطین، خبیث جنات موجود ہوتے ہیں، تو ان سے پردے کے لیے اور ان سے بچاؤ کے لیے گویا بچاؤ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہوتا ہے۔ جب انسان اس کے بغیر داخل ہوتا ہے تو انسان ان شیاطین کے سامنے اور ان جنات کے سامنے بے پردہ ہوتا ہے، پھر اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اس پر اپنے اثرات بھی ڈالتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بسم اللہ، پھر اس کے بعد جو مشہور دعا ہے تقریباً سبھی کو آپ کو یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ جات مانگتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے، ناپاک جن مردوں سے اور جن عورتوں سے، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خبیث قسم کے جنات اور ناپاک قسم کے جنات وہاں موجود ہوتے ہیں، بسیرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تاکہ ان سے انسان کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح پیچھے اعوذ باللہ سے متعلق جو حدیث ذکر کی تھی، اس میں ذکر کر دیا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے جسم میں ایک جگہ تکلیف ہے جو بہت پرانی تکلیف ہے، اور درد مجھے بہت شدید محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر جو ہے وہ 7 دفعہ یہ پڑھو کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ تو یہاں گویا بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر 7 دفعہ اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو انشاءاللہ وہ تکلیف روزانہ پڑھے، اس کا اہتمام کرے تو آہستہ آہستہ وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، اس کو رفع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔